شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے سحری اور افطاری کی فضیلت. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ جب رات کا سیاہ دھاگا صبح کے سفید دھاگے سے الگ ہو جائے اس وقت تک کھاتے اور پیتے رہو، اور پھر اپنے روزوں کو رات تک مکمل کرو، یعنی رات کی ابتدا تک اپنے روزے کو مکمل کرو. اس آیت کریمہ میں سحری کھانے اور افطاری کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سحری اور افطاری کا وقت بھی بتایا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا تسحروا فإن لکم فیہا برکۃ، سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری کے اندر تمہارے لیے برکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو بھی باعث برکت قرار دیا کیونکہ یہ وقت برکت والا ہے، اور اسی طرح سے سحری کھانے کو بھی باعث برکت کھانا قرار دیا، اور ہمیں اپنی زندگی میں برکت والے کھانے کی ہمیشہ تلاش رہتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے کھانے کو برکت والا کھانا قرار دیا ہے، اس لیے سحری کھانا باعث فضیلت ہے. اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری برکت والا کھانا ہے، اسے نہ چھوڑو. اگرچہ تم پانی کا ایک گھونٹ پی کر سحری کر لو تو سحری تب بھی نہ چھوڑو. اور پھر ساتھ ہی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت رحمت کاملہ نازل فرماتے ہیں سحری کرنے والوں کے لیے، اور اللہ رب العزت کے فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ انسان اپنی ضرورت اور اپنے روزے کی تقویت کے لیے سحری کھاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کو یہ سحری والا کھانا اتنا پسند ہے کہ اللہ رب العزت سحری کھانے والوں پہ اپنی خاص رحمتیں فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت سحری کھانے والوں کے لیے فرشتوں کو مقرر کرتے ہیں کہ جو فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں. ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں اور اہل کتاب کے روزے میں فرق سحری کھانے کا ہے، کہ مسلمان سحری سے اپنا روزہ شروع کرتے ہیں، اور اہل کتاب یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کے روزے میں سحری نہیں ہوتی. لہٰذا یہ سحری اللہ رب العزت کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک خاص قسم کا انعام ہے، اور اہل کتاب کے اور مسلمانوں کے روزوں کے درمیان فرق سحری کا ہے. اسی طرح جیسے سحری کا حکم دیا گیا، اسی طرح افطار کی بھی بہت زیادہ فضیلت اور افطار میں جلدی کرنے کی فضیلت کا حکم دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک میری امت خیر پر رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی. جب تک میری امت افطار میں جلدی کرتی رہے گی اس وقت تک میری امت خیر پر رہے گی. اب آپ اندازہ کریں کہ انسان اپنی ضرورت، اپنی بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے افطار کرتا ہے، لیکن سنت سمجھ کے اگر افطار میں جلدی کرے تو یہ خیر کی علامت ہے، اور افطار کے اندر تاخیر شر کی علامت ہے. ایک حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے کھانے ایسے ہیں کہ اگر وہ حلال سے ہوں اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کا کوئی حساب نہیں لیں گے. ان میں سے ایک کھانا سحری کا ہے، دوسرا کھانا افطاری کا ہے، اور تیسرا کھانا مجاہد کا ہے جو اللہ کے رستے میں دوران جہاد وہ کھاتا ہے، اللہ پاک اس کا بھی کوئی حساب نہیں لیں گے. اب آپ اندازہ کریں کہ مجاہد کا کھانا کتنی مشقت والا اور کتنے خوف والا ہے اور کتنی قربانی والا ہے جب وہ میدان جہاد میں جا کر کھانا کھاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری اور افطاری کو مجاہد کے کھانے کے ساتھ تشبیہ دی ہے. جہاں تک سحری اور افطاری کے کھانے کی فضیلت ہے وہ بھی اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی فضیلت ان اوقات کی ہے.
सहरी का वक़्त हम वैसे भी उठे हुए होते हैं, तहज्जुद का ख़ास एहतमाम किया जाए और इसी को बेस बनाकर पूरा साल तहज्जुद पढ़ने की आदत बनाई जाए। इफ्तार के वक़्त दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पे नुज़ूल फरमाकर ख़ुद ऐलान फरमाते हैं, कोई है जो मुझसे मग़फ़िरत का तालिब हो, मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर दूँ। कोई है जो रिज़्क़ की वसअत चाहे, मैं उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा कर दूँ। कोई है जो दुनिया और आखिरत के गमों, दुखों और परेशानियों से नजात हासिल करना चाहे, मुझसे मांगे, मैं उसे दुखों, परेशानियों, गमों और बीमारियों से नजात दे दूँ। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों और मेरी मोहतरमा मुसलमान बहनों, हमारे सुबह के औक़ात सहरी की तैयारी में पुरतकल्लुफ़ खानों में ज़ाया हो जाते हैं और इफ्तारी का वक़्त इफ्तारी के पुरतकल्लुफ़ खानों में ज़ाया हो जाते हैं। अगरचे ये खाना बाइस बरकत है, लेकिन सारा वक्त इसकी तैयारी और खाने में लगा देना और दुआओं की कबूलियत का एक अजीम शान वक्त ये अपने हाथ से ज़ाया कर देना, ये कहीं भी इंसाफ की बात और अक्लमंदी की बात नहीं है। सहरी का भी एहतमाम किया जाए, इसे न छोड़ा जाए, इफ्तारी के अंदर भी ताजील की जाए और उसके साथ साथ इन दो औक़ात की जो कीमत है, जो दुआओं की कबूलियत ये औक़ात हैं, जो इबादात में लुत्फ़ के औक़ात हैं, कोशिश की जाए कि तहज्जुद का एहतमाम किया जाए। इफ्तारी से 10 मिनट पहले सारे मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर अपने लिए, पूरी उम्मत के लिए दुआओं का एहतमाम करें और ख़ास तौर पे ये जो वबा के दिन हैं, इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हिफाजत मांगी जाए और इस वबा से हिफाजत का एक ही ज़रिया है कि अपने रब के हुजूर कबूलियत के औक़ात में इल्तिजा की जाए, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएँ की जाएँ, उम्मत मुस्लिमा के मौजूदा हालात के लिए दुआएँ की जाएं और हमारी इस पस्ती के अंदर जो हम गिरते चले जा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दोबारा उरूज की दुआएं की जाएं। अल्लाह पाक हमारी सहरी में, हमारी इफ्तारी में खूब खूब बरकतें नसीब फरमाएं और जितने भी इन औक़ात के फ़ज़ाइल हैं, अल्लाह पाक को हमें समेटने की तौफ़ीक़ अता फरमाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।